मेरा नाम है संदीप यादव. I am from India, Hyderabad. I am a professional YouTuber and motorcyclist. So my question is, Hinduism has given to this world yoga for the fitness and Ayurveda to cure some diseases and Vedas for the knowledge. And I want to know what Islam or Quran gave to this world. भाई साहब ने कहा कि वो हिंदू है हैदराबाद से और हिंदुइज्म ने योगा दिया सेहत के लिए, आयुर्वेद दिया है बीमारी दूर करने के लिए, और तीसरी चीज Vedas for the knowledge. वेद फॉर नॉलेज. इस्लाम ने क्या दिया? इस्लाम ने क्या दिया बोलने लगूं तो रात दिन पूरा साल भी तकरीर करूं तो कम है, लेकिन आपके 3 बातों के जवाब दूंगा. आपके हिंदुइज्म में योगा दिया बराबर. Yes. कितने हिंदू लोग योगा करते? Maybe 1-2%. 1-2% मान लो सही है. हमारे इस्लाम में अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हम पे फर्ज करा 5 बार नमाज पढ़ने के लिए. 5 बार नमाज पढ़ने के लिए. और आप देखेंगे मुसलमान 5 बार नमाज पढ़ते. और मैंने तकरीर किया हूं, जैसे मैंने कहा कि मेरी तालीम अंग्रेजी में हुई, कभी कभी बात करने पे जबान लचक जाती है, तो उसके लिए माजरत चाहता हूं. एक होता है गलती करना, वो उर्दू तकरीर में ज्यादा होती है. एक होता है जबान लचकना, क्योंकि जोश से जब बात कर दिमाग सोच रहा है अंग्रेजी में और अल्फाज निकले उर्दू से, वक्त लगता है और लचक जाती है. मैंने एक तकरीर किया हूं जिसका नाम है सलाह द प्रोग्रामिंग टुवर्ड्स राइचियसनेस. सलाह आपको रहनुमा दिखाता है सीधे रास्ते पर. और उस तकरीर में एक छोटा सा पार्ट है जिसे कहा जाता है मेडिकल बेनिफिट्स. पूरी तकरीर 1.5 घंटे की है. मेडिकल बेनिफिट्स भी लंबे हैं. आज की साइंस कहती है कि आज की साइंस कहती है कि हमारे जो पोजीशन है, सलाम में हमें खड़े रहना पड़ता है, रुकू करना पड़ता है, सिजदा करना पड़ता है. आपने देखा होगा मुसलमानों को नमाज पढ़ते हुए. तो ये पोजीशन के वजह से कई आपकी हड्डियों की ऑर्थोपेडिक बीमारियां दूर होती है. और सुजूद जो है सलाह का सबसे बेहतरीन पोजीशन है. सजदा में हम अपने जिस्म का सबसे ऊंचा हिस्सा जमीन पे लगाते और कहते अल्लाह की तारीफ करते, सुभान रब्बिल आला, ग्लोरी बी टू अल्लाह. आज के साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि आप अपने माइंड को काबू में नहीं कर सकते, अपने हाथ अपने जिस्म को काबू में कर सकते, क्योंकि अपना माइंड भटकता है, अपना जहन. तो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जहन को काबू करने के लिए आप अपने जिस्म को काबू में कर सकते. तो हम क्या करते, सबसे हमारे अजीम जिस्म के ऊंचे पार्ट को हम हम्बल करते हैं और कहते सुभान रब्बिल आला, ग्लोरी बी टू अल्लाह 3 बार. जब हम ये करते हैं तो हम वी आर सबमिटिंग आवर विल टू गॉड. ये करते टाइम पे कई फायदे होते. फरिश तो लंबी है, 2-3 चीज कहूंगा. आप जब हमारा जिस्म जो है, अक्सर लोग पूरे दिन खड़े रहते, कभी कभी लेटते. हम जब सिजदा करते हैं तो खून हमारे चेहरे में ज्यादा जाता है. जब खून चेहरे में ज्यादा जाता है तो जो चेहरे की चमड़ी है वो और हेल्दी होती है. आपको कई चेहरे के चमड़ी की बीमारी दूर हो जाती है. आप समझ रहे? देयर इज एक्सेस ऑफ ब्लड फ्लोइंग इनटू द फेस. आप जब सिजदा करते हैं तो कई लोग को साइनस होते हैं. साइनस मतलब हमारे जो चेहरे के अंदर जो है साइनसेस है, मैक्सिलरी साइनस, स्मॉइडल साइनस. तो जब हम सिजदा करते हैं तो ये ड्रेन हो जाते हैं.
تو یہ ڈرین ہو جاتے مطلب اس کا جو فلوئڈ ہے وہ نکل جاتا ہے, آپ کو سائنس ہونے کے چانسز کم ہے. ہم جب عام طور پہ سانس لیتے ہیں اور سانس باہر نکالتے ہیں, ہمارے لنگس کی جو ہوا ہے 2/3 2/3 حصہ ہوا باہر جاتا ہے, ہوا اندر آتا ہے. پوری ہوا باہر نہیں جاتی, انلیس آپ جان بوجھ کے کریں گے جو ہم کرتے ہیں عام طور پہ. جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہمارے جو پیٹ کے جو ایبڈومینل پارٹس ہے وہ لنگ کے نیچے کے حصوں کو دباتے ہیں. جب دباتے ہیں تو وہ ریسیڈوئل ایئر, میڈیکل میں کہتے ہیں ریسیڈوئل ایئر, وہ 1/3 حصہ جو ہوا کا ہے ہمارے پھیپھڑے میں وہ بھی باہر نکلتا ہے. تو ہم سجدے میں جب سانس لیتے ہیں ہم کو فریش ایئر اور آتی ہے. تو فریش ایئر آنے کے وجہ سے ہمارے پھیپھڑے کی صحت اچھی ہوتی ہے. ہم جب سجدہ کرتے ہیں تو ہمیں لیس چانسز ہے ہرنیا ہونے کا. اور کئی فرشتے, ہم جب سجدے سے اٹھتے ہیں تو ہمارے جو تھائی مسلز ہے اس کے اوپر زور آتا ہے. ہمارے تھائی مسلز آف کاف مسلز کو کہتے ہیں ایک دوسرا دل. ہمارا دل جو ہے ہارٹ پمپ کرتا ہے بلڈ کو. ہم جب نیچے اٹھتے ہیں سجدے سے قیام پہ اور قیام سے رکوع پہ, رکوع سے واپس جاتے سجدے میں, تو آپ دیکھیں گے پریشر آتا ہے کاف مسل پہ. کاف مسل کو کہا جاتا ہے پیریفرل ہارٹ. یہ ہارٹ مطلب یہ بلڈ کو پمپ کرتا ہے باقی حصوں کی طرف, ہیلدی رہتا ہے. آپ یوگا کی بات کرتے, بہت سے میڈیکل بینیفٹس ہیں, لیکن ہم مسلمان یہ میڈیکل بینیفٹس کے لیے نماز نہیں پڑھتے. ہم نماز پڑھتے اللہ کے لیے, اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. یہ جو میڈیکل بینیفٹس ہے ہمارا سائڈ ڈش ہے. سائڈ ڈش نا ہماری بریانی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے, اس کے ساتھ ساتھ یہ بینیفٹ تو ایسا ہی مل جاتا ہم کو. کوئی بھی مسلمان ورزش کرنے کے لیے صلاح نہیں کرتا, صلاح کرتا ہے کیونکہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. لیکن ساتھ ساتھ ورزش بھی ہو رہی ہے, صحت بھی ہو رہا ہے. میں کبھی جم میں جاتا ہی نہیں ہوں. مجھے لوگ پوچھتے جم میں کتنے بار جاتے, میں نماز پڑھتا ہوں 5 ٹائم, میں پڑھتا ہوں 7 ٹائم. تہجد آدھا گھنٹہ پڑھو, 2 گھنٹہ پڑھو, 2 گھنٹہ پڑھتا ہوں. ورزش دیکھو, کل بیمار ہونے کے باوجود میں 4 گھنٹہ کھڑا تھا کہ نہیں اسٹیج کے اوپر, صلاح کی وجہ سے. تو یہ میری ورزش ہے. میں قرآن کے ڈبے اٹھاتا ہوں, مجھے نوکر اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں. تو اسلام میں جو صلاح ہے وہ دوسرا نمبر ہے, سیکنڈ پلر آف اسلام ہے. آپ جو یوگا کی بات کر رہے تھے, آپ کے لوگ 1 یا 2% نماز پڑھتے برابر. مسلمان 5 ٹائم بھلے نے, جمعہ تو پڑھتے, نماز پڑھتے کیا نہیں. 5 ٹائم کوئی بولے گا 10%, 20%, لیکن جمعہ تو پڑھتے, 80% تو پڑھتے, 90% تو پڑھتے جمعہ. ہفتے میں 1 بار کم از کم پڑھنا چاہیے, 5 بار. تو آپ کی جو ہندوازم میں یوگا کہا گیا, ہمارے اس میں صلاح, اس پہ ایک تقریر 2 گھنٹے کی میری ہے. آپ کا دوسرا, آپ نے کہا آیوروید, ہمارے میں طب نبوی ہے. طب نبوی, طب نبوی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں کہا حدیث میں, کس طریقے سے آپ کئی بیماری کو دور کیسے, اسے کہتے طب نبوی. اور اگر آپ دیکھیں گے, پڑھیں گے ہسٹری کو, ہسٹری جب آیوروید بھی ہے کیا نا, آیوروید ہے, لیکن سب سے فیمس کون سی ہے, ایلوپیتھی برابر. جب ہم 8ویں اور 9ویں صدی, 8ویں اور 9ویں صدی, 8th اور 9th سینچری آپ پڑھیں گے تو یورپین کہتے ڈارک ایجز, اندھیرا دور. وہ اندھیرا ان کے لیے تھا, دنیا کے لیے نہیں. ہم مسلمان سائنس اور ٹیکنالوجی کی چوٹی پہ تھے. وہ فرنگی لوگ, یورپین, وہ ان پڑھ تھے. ہم مسلمان چوٹی پہ تھے. آپ اگر پڑھیں گے ہسٹری کو
ہم اسکول میں پڑھتے ہیں ٹریگنومیٹری. ٹریگنومیٹری اسکول میں پڑھے آپ؟ Yes. اسے کس نے ایجاز کیا؟ Sorry? کس نے کیا ایجاز؟ کس نے اس کو ایجاز کیا ٹریگنومیٹری کو؟ Who invented trigonometry? I don't know. البرونی مسلمان. Sorry? یہ جو زیرو زیرو ہے نا، زیرو Yeah. زیرو کدھر سے آیا؟ زیرو کدھر سے آیا؟ آریہ بٹا. آریہ بھٹ برابر وہ بھی تھا. Yeah. لیکن دنیا کو کس نے بتایا؟ I don't know that. مسلمانوں نے. Okay. تو بیسک آف میتھمیٹکس مسلمان. پائتھاگورس تھیورم مسلم. کیمسٹری کے اندر کیمسٹری ہو از دا فادر آف کیمسٹری؟ کیمسٹری کا فادر کون ہے؟ فادر مطلب فاؤنڈر آف کیمسٹری کون ہے؟ لوگ کہتے ہیں گیبر. گیبر نے جابر ابن حیان. جابر ابن حیان وہ کیمسٹری کا فادر تھا. یہ الکوہل لفظ سنے؟ الکوہل الکوہل لفظ سنے؟ الکوہل Alcohol? الکوہل Yeah. سنے؟ Yes. کدھر سے آیا؟ عربی لفظ سے الگل. الگل عربی لفظ ہے جسے کہتے ہیں ایول اسپرٹس، شیطان کی اسپرٹ. تو جابر ابن حیان نے ڈسکرائب کیا الکوہل کے بارے میں، اور الگل عربی لفظ سے ایجاز ہوا الکوہل. آپ اگر پڑھیں گے کتنے کتابیں میڈیکل کی، الرازی کتنے کتاب، علی ابن سینا کتابیں لکھی گئی ہے. اسمال پاکس کی ڈیزیز مسلمان نے کیا. تو آپ اگر کمپیئر کریں گے آج کے ماڈرن میڈیسن میں، اور وید میں بھی ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں نہیں ہے، لیکن جتنے میڈیسن مسلمانوں نے ایجاد کیے وہ کئی زیادہ ہے. آپ سمجھ رہے؟ Yeah. کئی زیادہ ہے. آپ نے کہا ہدایت کے لیے وید ہے، ہم اہل ہدایت کے لیے قرآن ہے. کل آپ نے میری تقریر سنی، قرآن عالمی ضرورت سنی آپ نے؟ کل کی تقریر سنی یا نہیں سنی؟ Can you speak in English? I know little Oh. Urdu. انگریزی میں تو میں اور خوش ہوں. Uh-huh. I asked, did you hear my talk yesterday on the Quran, the global reality, global necessity? Did you hear it? No. Okay. So in that I've described how Quran is a must for the whole world. قرآن ایک آخری ہدایت کی کتاب ہے ساری انسانیت کے لیے. اگر آپ سائنس کا مطالعہ کریں گے، سائنس کا، اور سائنس کو اپنا معیار بنائیں گے، برابر، اور اس کو پرکھیں گے، جتنے بھی کتاب، چاہے بائبل ہے، چاہے وید ہے، چاہے قرآن ہے، سائنس سے پرکھیں گے تو قرآن کے علاوہ باقی سب کتابوں میں غلطیاں ہیں. میں نارملی باقی کتابوں میں غلطیاں نہیں نکالنا چاہتا ہوں، کیونکہ قرآن میں لکھے ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. آپ کے وید میں لکھا ہے کہ سورج دھرتی کے چکر لیتا ہے. یہ صحیح ہے؟ وید میں تو لکھا ہے نا، سائنٹیفکلی صحیح ہے؟ Yeah. کیا سورج دھرتی کے چکر لیتا ہے؟ Ja- لیتا ہے کہ نہیں لیتا ہے؟ Dr. Saab, actually he is not fluent with Urdu, so Okay, if you read the Ved, it's mentioned in the Ved that the sun takes circles around the earth. I am asking you a question. Yeah. No, Earth is rotating around the sun. Sorry? The Earth is rotating around the sun. Correct. But your Ved says the opposite. Your Ved is saying that the sun is rotating, revolving around the earth. That means there's a scientific error. What does the Quran says? Quran, there is the full Quran has got 6,326 verses, out of which more than 1,000 verses speak about science. I've given a lecture, Quran and modern science. Okay, I'll go through that. You should see. Yes. So if you hear that talk, you'll see the guidance that the Quran has given in science, in technology, about how a human being should lead his life. It is far, so Ved also has got, I'm not saying Ved doesn't have. But if you compare an apple to an apple,
There's a world of a difference between the knowledge of the Quran and knowledge of Ved. I'm not telling you that Ved doesn't have. Ved has got some scientific facts. Ved has got beautiful guidance. But if you compare, for example, if you read a book of Standard 2 and if you read a book of PhD, both are correct. But isn't there difference in guidance? Yes or no? Sorry. Huh? When you read a book of Standard 2 and a book of PhD, Yeah. both are correct. But the difference of knowledge is chalk and cheese, correct? Yes. Similarly, even Ved has got good points. I'm not saying no. But the points in the Quran are far superior. So Almighty God, Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Rad, chapter number 13, verse number 38, وَلِكُلِّ الْأَجْلٍ kitab. And in every age, we sent a revelation. Almighty God sent a book in every age. By name only 4 are mentioned in the Quran. Torah, Zabur, Injil and the Quran. Torah was given to Moses, peace be upon him. Zabur was given to David, peace be upon him. Injil was given to Jesus, peace be upon him. And Quran to the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. But besides this, there were many other books. Name is not mentioned. Maybe, Ved also was the book of God. I'm not saying for sure. Maybe, we don't know. But all the books that came before the Quran, they were meant for a particular time period and for a particular group of people. So because they were meant for a particular time period and only for a particular group of people, Almighty God did not think it fit to preserve it. But because the Quran is the last and final revelation, it was not sent only for the Muslims or the Arabs, it was sent for the whole of humanity. And Almighty God preserved it. And Almighty God revealed the last edition of His revelation when He knew that human beings were fit to accept it. That's the reason, as I told earlier, the true concept of God is even in Ved. Worship one God. Don't make idol. Don't make ox. Due to passage of time, many things have been altered, have got corrupted. According to Swami Vivekananda, you heard of Swami Vivekananda? Yes. He said the present way there is only a small fraction available. So all the revelations before Almighty God, before the Quran, they have not been preserved. But the last and final revelation has been preserved. All the messengers that came before Prophet Muhammad, 25 are mentioned by name. Adam, Noah, Moses, Jesus, Muhammad, peace be upon them all. But our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said there were 124,000 messengers sent on the face of the earth. Maybe Ram was a messenger of God. Maybe Krishna was a messenger. I don't know. But even if they were messengers of God, they were only meant for those people and for that time, because the message was time bound. Since Prophet Muhammad, peace be upon him, was the last and final messenger, as Quran says in Surah Azab, chapter number 33, verse number 40, Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalukum walakin Rasulullah wa khatamun nabiyyin wa kana Allah bi kulli shay'in alima. That Muhammad is not, peace be upon him, father of any of you sons, but he is the messenger of Allah and the seal of the prophets. And Allah is all-knowing, all-wise. Because he was the last and final messenger, he was not sent only for the Muslims or the Arabs. Allah says in the Quran in Surah Anbiya, chapter number 21, verse number 107, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. That we have sent thee not but as a mercy to all the worlds, as a mercy to the whole of humanity, as a mercy to all the creatures. So Prophet Muhammad was not sent only for the Muslims or for the Arabs or for the Pakistanis. He was sent for the whole world, for all the human beings. Rahmatan lil Alameen. It is the duty of us Muslims to convey the message to the non-Muslims with love and hikmah, with wisdom. If we do not do that, we are to blame. It is the duty of every Muslim that he conveys the message. Brother, I love you.
Thank you. I love you too. Very good. We may differ, but I love you. That's the reason if you hear my talks on concept of God in major world religion, even the Veda and the Bible and the Quran says the same. So to understand God, you have to read the scriptures, not follow someone who gets benefit from preaching the religion. But many a times, the people who preach for their own benefit, they may twist. And I've given a talk on similarities between Islam and Hinduism. And if you do an analysis and a study of the Veda and Quran, and let us agree to follow what is common. What is different, we'll discuss tomorrow. Correct? At least what is common between Veda and Quran, let us follow today. Correct? What is different, we'll discuss tomorrow. Ved says, I quoted, Yajurved, chapter number 32, verse number 3, Na tasya pratima asti. Of that God, there is no image, there is no statue, there is no photograph, there is no painting, there is no portrait. It's clearly mentioned, Brahma Sutra of Hinduism, Ekam Brahm Dusta Naste, Nina Naste Naste Kinchan, Bhagwan ek hi hai, dusra nahi hai, nahi hai, nahi hai, zara bhi nahi hai. There is only one God, not a second one. Not at all, not at all, not in the least bit. So it's the same thing what he mentioned in the Quran. If you read the Hindu scriptures, your scripture says that the Antim Rishi, the final messenger of God, would be Prophet Muhammad. There are so many prophecies of Prophet Muhammad in the Hindu scriptures, in the Bhavishya Purana, in the Veda. There is a Purana called as Kalki Purana. If you read Kalki Purana, chapter number 2, verse number 5, 7, 11, 15, it says that the Antim Rishi, his father's name will be Vishnu Yas. Vishnu means God, Yas means servant, servant of God. If you translate in Arabic, it's Abdullah. The name of the father of the last and final messenger, Prophet Muhammad, was Abdullah. It says that the mother's name will be Sumati. Sumati in Sanskrit means serenity, peace. In Arabic, Amina. The name of the last and final messenger, Prophet Muhammad, was Amina. Further it says that this last prophet would have 4 close companions. And we know Prophet Muhammad, peace be upon him, had 4 companions. The 4 Khulfa Rashidin. Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar, Hazrat Usman, Hazrat Ali. May Allah be pleased with them all. He will be born in the city of peace of Makkah. He will be born in a tribe of the chief of that city. And Prophet Muhammad was born in Makkah in the tribe of Quraysh. And the prophecy continues very long. So when your book clearly says there is one God, don't make images, don't make idols. It says worship the last and final messenger prophet. So why don't we follow? Do you believe there is one God, brother? Yes. Do you believe that God has got idols? Can you make an idol of God? There is no idol for God. Very good. So you believe there is one God and you believe that idol worship is wrong, correct? It's not wrong, but I don't believe this is the perfect... Correct. If you cannot make an idol of God, then idol worship is also wrong, na? How can you limit God into an idol? If the idol falls, it breaks, correct? If the idol falls, it breaks. Yes. So can God break? No. So you do agree idol worship is wrong? I don't agree, but... Very good. You don't agree? No. Very good. Do you agree that Prophet Muhammad is the last and final messenger of God? No, I need to do research and everything, then Sorry? I need to do research and everything. Sure. So my request to you, brother, is because I love you, that you should hear my video cassette on Prophet Muhammad in the Hindu scripture. Yes. And hear my talk, similarities between Islam and Hinduism. And inshallah, I pray to Allah to give you guidance. If you read the translation of the Quran, that's my second request. If you read the translation of the Quran in English, the language you understand best, you will find the difference of chalk and cheese. And I pray to Almighty God to give you guidance, inshallah. Thank you. Thank you very much.